وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک وقال اللہ تبارک وتعالی ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. سب سے پہلے پورے پاک و شاکر کی بارگاہ اقدس میں کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ ونبیۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سجایاہ بردیۃ لونہ مدیح وجہہ صبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزاتہ متواترۃ خصائصہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساطعۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اصلہ نبی فهو نبی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ و آواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ. عاشقان مصطفیٰ، آپ سب لوگ علماء کرام مشائخ نظام، آپ سب انتظامیہ والے اہل سنت والجماعت، عقیدہ اہل سنت کے لحاظ سے اور خصوصاً مسئلہ ختم نبوت کی حوالہ سے جو یہ آپ پروگرام محافل ان کا انعقاد کرتے ہیں، میں اس پر آپ سب کو ہدیہ تبلیغ پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ جو ہم نے اہتمام کیا، کاوش کی، کسی بھی لحاظ سے اس سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے اور دین و دنیا میں کامیابی کا ذریعہ بنے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، مرتبہ، مدحت اور ختم نبوت کے حوالے سے مختصر وقت میں جو چند باتیں عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. عاشقان مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتوں کے اندر تعدد اور کثرت ہے. تسی جڑے عوام ہو، چونکہ میں پہلی دفعہ اتنے آیا ہوں، تسی موبائل کے یا نیٹ کے میرے بیانات سنے، لیکن تسی لائیو کرتے اس جگہ میں پہلی دفعہ سن رہے ہو، میرے نال ذرا مخاطب ہو کے تسی بول لیں، نال پتہ چلے مسئلے کی سمجھ آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے بعض نعمتوں میں تعدد کے کثرت ہے، یعنی وہ ایک سے زائد ہے. اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتوں کے اندر تعدد اور کثرت ہے، اور بعض نعمتوں کے اندر تعدد اور کثرت نہیں. ستارے اللہ کی نعمت ہے، ان کے اندر تعدد اور کثرت ہے، یعنی بہت زیادہ ستارے ہیں، ان کے اندر تعدد ہے، کثرت ہے. درخت اللہ کی نعمت ہے، ان کے اندر بھی تعدد اور کثرت ہے. اچھے دوست احباب اللہ کی نعمت ہے، ان کے اندر بھی تعدد اور کثرت ممکن ہے. اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس کے اندر بھی تعدد اور کثرت ممکن ہے، اس کے اندر بھی تعدد اور کثرت ممکن ہے. تارے اللہ کی نعمت ہے، ان کے اندر تعدد ممکن ہے. درخت اللہ کی نعمت ہے، ان کے اندر بھی تعدد ہے، کثرت ہے. اچھے دوست احباب اللہ کی نعمت ہے، ان کے اندر بھی نیک صالح دوست اللہ کی نعمت ہے، ان کے اندر بھی تعدد اور کثرت ہو سکتی ہے. اولاد اللہ کی نعمت ہے، کئی بیٹے کئی بیٹیاں ہو سکتی ہیں، پر بعض نعمتوں کے اندر تعدد اور کثرت نہیں. جیسے باپ، اردو
تسی مجمع والے بولو گے باپ مسئلہ سمجھان واسطے تکرار کرا رہے ہیں نال مخاطب ہونا ہے باپ ایک ماں ایک جسم کے اندر دل ایک آسمان کا سورج ایک چاند ایک اللہ کی بعض نعمتوں کے اندر تعدد اور کثرت ہے پر بعض نعمتوں کے اندر تعدد اور کثرت نہیں اسی طرح یہ ہے یہ عالم ایک ہے عالم روحانیت ایک ہے عالم روحانیت عالم روحانیت میں بھی اللہ کی بعض نعمتوں کے اندر تعدد اور کثرت ہے جیسے غوث کئی ہو سکتے ہیں غوث کئی ہو سکتے ہیں قطب کئی ہو سکتے ہیں ابدال کئی ہو سکتے ہیں اولیاء کئی ہو سکتے ہیں صحابی کئی ہو سکتے ہیں پر عالم روحانیت میں محمد مصطفیٰ اچھی ساری جنہیں سینے اندر جنی محبت رسولی ہونے زور عالم روحانیت میں محمد مصطفیٰ عالم روحانیت میں محمد مصطفیٰ عالم روحانیت میں سید الانبیاء عالم روحانیت میں خاتم النبیین اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت کے اندر اپنے الہ ہونے میں اپنے واجب الوجود ہونے میں اپنے مستحق کی عبادت ہونے میں وحدہ لا شریک ہے اس جیسا الہ کوئی نہیں اس جیسا الہ کوئی نہیں اللہ اپنی الوہیت کے اندر اپنے واجب الوجود ہونے میں علماء جانتے ہیں کی کہہ رہے ہیں اپنے واجب الوجود ہونے میں اپنے مستحق کی عبادت ہونے میں اپنے معبود ہونے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے اس جیسا الہ کوئی نہیں اس جیسا الہ کوئی نہیں حضور اپنے مقام محبوبیت میں مقام نورانیت میں مقام محبوبیت میں مقام خاتم النبیین میں مقام محبوبیت میں مقام ابدیت میں مقام نورانیت میں مقام محبوبیت میں حضور وحدہ لا شریک ہے حضور وحدہ لا شریک ہے جس مقام پر وہ اللہ کے بندے ہیں اس مقام پر کوئی نہیں حضور اپنے مقام محبوبیت میں مقام نورانیت میں مقام ابدیت میں مقام خاتم النبیین میں حضور وحدہ لا شریک ہے مطلب کیا اللہ اپنی الوہیت کے اندر اپنے واجب الوجود ہونے میں اپنے مستحق کی عبادت ہونے میں وحدہ لا شریک ہے مطلب کیا اس جیسا الہ کوئی نہیں ان جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں رنگ ہوتا ہے کہ ذوق شوق سنی بیٹھے ہو سارے سرکار نے منن والے لوگ کہتے ہیں میں سارے مسائل کے ایسا لوگ کہتے ہیں سنی اور لفظ یا نہ حضور پکارتے ایسی پکار شرک و بدعت ہے میں کیا یا تک کبھی کسی عربی ٹیچر کو مطلب پوچھو کہ یا کا مطلب کیا ہے یا کا مطلب ہے ادعو و اطلب میں پکارتا ہوں میں دعوت دیتا ہوں مجھے طلب ہے تو میں کہتا ہوں نادان آدمی تجھے پانی کی طلب ہو روٹی کی طلب ہو اللہ کے رسول کی طلب نہ ہو تو اپنا ایمان چاہتا ہے وہ میرا جملہ سن کے پھر نعرہ رسالت لگانا ہے بھاٹی میرے نام ذرا پہلی کلاس سے قانونی اولا جو لوگ کسی تو سارے عاشق کے غلام بیٹھے ہو نا جو لوگ ہم سب پر اعتراض کرتے ہیں میں کہتا ہوں قرون اولا سے لے کر آج تک کوئی کافر اور مشرک دکھاؤ جس نے یا رسول اللہ کہا ہو ابو جہل یا رسول اللہ کہتا تھا کسی مجمع والے بات ابو جہل یا رسول اللہ کہتا تھا ابو لہب کہتا تھا آج کل امریکہ برطانیہ بھارت کے صدر اور وزیر اعظم یا رسول اللہ کہتے ہیں اور صدیق اکبر جو کہ صدیق اکبر
فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، یہ صدیاں بعد داتا علی حجویری، خواجہ اجمیری، پیر مہر علی شاہ، پیر جماعت علی شاہ، خواجہ نور محمد جلالی، میرا جملہ سن کے ترک کر کے یا رسول اللہ کہنے کہ آقا تو کوئی مشرک، آقا تو کوئی مشرک یا رسول اللہ کہتا نہیں، یا رسول اللہ کہتے تو مشرک کہتا نہیں. حضور جب معراج کی رات عرش پر پہنچے تھے نا، عرش پر شیخ محقق رحمت اللہ علیہ حضور نو جدو مننا ہے سرکار نو پھر توڑ کے نہیں مننا، سینہ کھول کے مننا. عربی فارسی دے وچ بولنا شروع کرا نا عبارتاں سناواں کہ پوری رات گزر سکتی ہے، پر میں زبانی جنہیں عبارتاں بنا تشریح کے کوئی عبارتاں نہیں ختم ہو سکتی ہے. عاشقان مصطفیٰ سمجھو میں نے کہا میں ایک ذرا مسئلہ وجودی انشاءاللہ میں آ رہے ہیں. عاشقان مصطفیٰ سرکار معراج کی رات جب عرش پر پہنچے نا تو عرش نے بھی حضور کا دامن پکڑ لیا. آپ بولتا ان کی چون رسید آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرش دست زد عرش بدامان اجلال بے. حضور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معراج کی رات جب حضور عرش پر پہنچے عرش نے بھی حضور کے دامن کو پکڑ لیا. آپ بولتا ان کی چون رسید آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرش دست زد عرش بدامان اجلال بے. معراج کی رات جب حضور عرش پر پہنچے عرش نے بھی حضور کا دامن پکڑ لیا اور عرش نے کیا عرض کی، اس میں تو سبب آرام دل من و باعث طمانینت سر من. یا رسول اللہ آپ کا نام پاک میرے دل کے آرام کا سبب ہے اور میرے اندر میرے باطن کے اطمینان کا سبب ہے. افتاد برمن نظر تو یا محمد. یا رسول اللہ ایک نگاہ کرم ادھر بھی فرما دیجئے. یعنی عرش نے بھی وہی کہا جو ہم سنی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننی فی بحر حب مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. عرش نے بھی وہی عرض کی جو ہم سنی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کی نظر کرم ادھر بھی فرما دیجئے. یا رسول اللہ کی نظر کرم کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اس سرکار کا مقام شان. آپ فرماتی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم مومنوں کی ماں. آپ فرماتی ہیں وَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَطِّهِ لَمَا بَدَلُوا فِي صَوْمِ يُوسُفَ اللَّقْدِي لوامی زلیخا دور عین حسنہو لأشرفنا بقبض القلوب علی الجدی لوائم زلیخا دور عین جبینہو لآسن قبض القلوب علی الجدی. آپ فرماتے ہیں وَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَطِّهِ اگر مصر والے میرے محبوب کے وصال کے بارے میں سن لیتے لما بدلوا فی صوم یوسف النقدی پھر یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں کبھی اپنی نقدی نہ لٹاتے. لوامی زلیخا دور عین حسنہو حضرت زلیخا کی سہیلیاں اگر میرے محبوب کو حسن دیکھ لیتی لأشرفنا بقدر القلوب علی الجدی تو پھر وہ عورتیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹنی تھی اگر حضور کا حسن دیکھتی تو ام المومنین فرماتی ہیں پھر اپنی انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ دیتی. بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ دیتی. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کو سرکار نے اپنا پسینہ مبارک بطور خوشبو دیا تھا، صدیاں بعد میں نے ان کی اولاد کو دیکھا. امام قسطلانی فرماتے ہیں آج تک حضور کے مبارک پسینے کی خوشبو ان کی نسلوں میں سے بھی آ رہی ہے. یہ ہے مبارک پسینہ. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے ودر بعض روایات آمدہ است کہ مردے کے بول آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوردہ بود
پس بوئے خوش مید نمید از غیب از اولاد غیب عطا چند پشت. فارسی برے صغیر میں جڑی پہلی سیرت کی کتاب برے صغیر جڑی پہلی حضور کی سیرت کی کتاب لکھی گئی وہ دے شیخ عبدالحق محدث سے دیکھ کے فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں اے وے ایک گل ہے کہ حضور نے مبارک پسینے والی امام قسطلانی دی گل کہ جن کو حضور نے مبارک پسینہ بطور خوشبو دیا تھا ان کی نسلوں میں سے بھی وہ خوشبو نہ گئی. اور شیخ محقق فرماتے ہیں کہ مردے کے بولے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا خوردہ بود بس بوئے خوش مید تمید از بے و از اولاد بے و تا چند پشت. وہ تو مبارک پسینہ ہے کہ جن کو میرے آقا نے پسینہ دیا مبارک پسینہ بطور تبرک دیا ان کی نسلوں میں سے خوشبو نہ گئی. آپ شیخ محقق فرماتے ہیں جس صحابی نے میرے آقا کا مبارک پیشاب بھی لیا جس صحابی نے میرے آقا کا بول مبارک بھی لیا شیخ محقق فرماتے ہیں نسلوں تک ان کی نسل میں سے اس مبارک بول کی خوشبو نہ گئی. سعودی اپنے موضوع یہ سارے آقا دی شان یہ سارے آقا دی شان کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ختم نبوت کانفرنس میں آن والے ہو عقیدہ ختم نبوت کورس میں آن والے ہو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بلدہ دے بادشاہ آپ فرماندے نے الطریق کلھا مسدودۃ علی الخلق الطریق کلھا مسدودۃ علی الخلق الا علی من اقتفى اثر رسول علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے والے سب راستے مخلوق پر بند ہو گئے. حضور تو بعد جڑا دعویٰ کرے کسی قسم دا نبوت کے حوالے نال وہ کافر مرتد زندگی کے لعین دار اسلام کو خارج ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الطریق کلھا مسدودۃ علی الخلق مخلوق پر اللہ کی طرف جانے والا ہر راستہ بند ہو چکا. میں کہا جب اللہ کے ولی نے جب اللہ کے انہاں دی گل سنو آپ فرماتے ہیں الطریق کلھا مسدودۃ علی الخلق مخلوق پر اللہ کی طرف جانے والا ہر راستہ بند ہو چکا. مخلوق پر رب کی طرف جانے والے سارے راستے بند ہو چکے. الا علی من اقتفى اثر الرسول صرف واحد راستہ کھلا ہے ایک اور راستہ ہے رب تک جان والا. مخلوق اتے رب تک جان والے سارے راستے بند. الا علی من اقتفى اثر الرسول آپ فرماتے ہیں واحد راستہ کھلا ہے اور واحد راستہ وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ کے قدموں میں سے جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی و مثل الانبیاء من قبل کمثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضع هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبيين. الطريق كلها مسدودة على الخلق الا على من اقتفى اثر الرسول عليه الصلاة والسلام. مخلوق پر اللہ کی طرف جانے والا ہر راستہ بند ہے. سمجھ آ رہی ہے جوانوں؟ اچھی بولو سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ہر راستہ کھلا ہے اور وہ راستہ کون سا ہے جو مصطفیٰ کے قدموں میں سے جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله. میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندے نے کسی بندے نے گھر بنایا اور ایک حدیث پاک میں ایک محل بنایا. جیسے کسی بندے نے کوئی محل بنایا گھر بنایا فاحسنه واجمله
اسے بڑا خوبصورت حسین و جمیل بنایا، اس گھر کو، اس محل کو بڑا خوبصورت حسین و جمیل بنایا. الا موضع لبنۃ من زاویۃ، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة. سرکار فرماتے ہیں لوگ اس محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس گھر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، پر جب وہ خالی جگہ دیکھتے ہیں نا اس اینٹ والی تو کہتے ہیں یہاں پر اینٹ کیوں نہ لگائی گئی، اللہ وضعت هذه اللبنة، یہاں پر اینٹ کیوں نہ لگائی گئی. میرے آقا نے فرمایا قال فانا اللبنة وانا خاتم النبیین، اس محل کی آخری اینٹ میں مصطفیٰ ہوں، اس محل کی آخری اینٹ میں مصطفیٰ ہوں، وانا خاتم النبیین، اور میں مصطفیٰ خاتم النبیین ہوں. رب کی طرف جانے والے سارے راستے بند، واحد راستہ کھلا ہے جو مصطفیٰ کے قدموں میں سے جاتا ہے. عشق کا ساتھ سبق پڑھایا، کرو میر کی تابع داری، اس سونے پاک محمد کی دو جگتے ہیں سرداری، اٹھتے بڑھتے ٹوٹتے پھرتے میر کا کلمہ جاری، محضورات میر بلایا یسلو قسمت ہاری. میرے نعرہ اللہ کہہ گئے عشق کا ساتھ سبق پڑھایا، کرو میر کی تابع داری، اس سونے پاک محمد کی دو جگتے ہیں سرداری، اٹھتے بڑھتے ٹوٹتے پھرتے میر کا کلمہ جاری، معجونات میر بلایا یسلو قسمت، وہ یسلو قسمت. ایک اللہ کے ولی نا 20 سال تو بغیر اقامے تو حق میں لگو زندہ باد، زندہ باد، حق میں لگو اسی کو دیا کرو زندہ باد، زندہ باد، سرکار کی آمد، ایک اللہ کے ولی 20 سال تو مدینہ پاک بھی بغیر اقامے تو رہن دے سن، 20 سال تو مدینہ پاک بھی بغیر اقامے تو اسی بات جان والے جانتے ہو کہ اتنے ایک ساں نہیں رہتے تھے اقامے تو بغیر. وہ اللہ کے ولی بغیر اقامے تو مدینہ پاک بھی 20 سال تو رہتے تھے سن. ایک دن پکڑے گئے، انہوں نے آخیا کہ تو 20 سال تو بغیر اقامے تو رہتے، تیرا کفیل کون ہے؟ انہوں نے آخیا ہو میں تمہیں اپنا کفیل دکھاتا ہوں. مسجد نبوی کے اندر گنبد خضرا کے سامنے لے گئے، کہنے لگے ہاذا کفیلی. جذبے نہ ذکر کرے تو مسجد نبوی کے اندر لے کے کہنے لگے آؤ تمہیں اپنا کفیل دکھاؤں، ہاذا کفیلی، میرے کفیل یہ سبز گنبد والے ہیں. اور شروع نے آخیا جان جو ہاذا مجنون. رحمت اللہ علیہ تو واقعہ کہ تساں سنے ہیں کہ جدوں مرزا نال مقابلہ سی میں تے کدی نام نہیں لینا پلیتاں دا، بس مسئلہ چلو تسی رکھیا کہ تانوں صرف احادیث وچ سرکار دی شاناں سنو، سانوں کسی ہور دا نام لینے دی ضرورت ہی کوئی نہیں. سمجھان واسطے چلو پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو واقعہ علماء اکثر بیان کرتے ہیں نا، تسی سنیا کہ جدوں مرزا نال مقابلہ سی کہ انہیں آخیا سی کہ ساری تفسیر مہر منیر وچ موجود ہے. پیر صاحب دی حیات دی کتاب لکھی گئی مہر منیر، وہ مرزا نے چیلنج کیتا سی کہ اپنی بھی تفسیر لکھن کا مقابلہ کرنے دی تفسیر فصاحت تو بلاغت کا شاہکار وہ سچا بڑی احمقانہ دی شخص سی. کیونکہ مصر میں بڑے بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹر نے، بڑے بڑے عربی دان نے، ابو جہل بھی عربی جانتا سی. عربی جاننا ہدایت کا ایمان کا معیار نہیں، پر وہ احمقانہ شخص سی کہ چلو عربی بھی تفسیر لکھن کا مقابلہ کرنے جن کی تفسیر فصاحت تو بلاغت کا شاہکار ہے وہ سچا. اعلیٰ حضرت گولڈن نے فرمایا مرزا قلم تے کاغذ بادشاہی مسجد کے اندر رکھنے ہم میز ہوتے دونوں بیٹھ جانے باہر جڑا باہروں بیٹھ کے قلم چلائے وہ سچا. لوگوں نے آخیا سرکار نے قلم نہ چلتا تے آپ میں چھڈیا کیوں نہ چلتا ہے؟ کہڑا میری ذات کی گل سی، ایک سرکار کی ذات کی گل سی. سرکار کی ذات کی گل آ جائے قلم چلانا کی اسی مردہ زندہ کرنے واسطے بھی تیار ہے. اگلی گل ایک واقعہ میں بیان کرنا، اور میں بڑی
اہم جگہ تے بیان کیتا کہ مختلف احمقانہ شرائط رکھدا سی تے ایک دفعہ انہیں شرط رکھی کہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب کو اپنے اوپر بڑا ناز ہے بڑا مان ہے ایک لوڈا لنگڑا اپاہج رکھنے ہیں وہ بھی دعا کرن تے میں بھی دعا کرنا جدی دعا نہ لوڈا لنگڑا اپاہج ٹھیک ہو گیا وہ سچا جدی دعا نہ لوڈا لنگڑا اپاہج ٹھیک ہو گیا وہ سچا آلہ حضرت گولڑوی نے فرمایا مرزے لوڈا لنگڑا اپاہج چھٹ تو مردہ رکھ جدی دعا نہ مردہ زندہ ہویا وہ سچا اس موقع تے غیر مقلدین جڑا اپنے آپ کو کہندے نے انہاں دا امام ثناء اللہ امرت شریف آپ کے کول موجود سی انہیں آپ کے گھٹنے پکڑ لے گھٹنے گوڈے مبارک پھاڑ لے کہنے لگا سرکار اتنی بڑی گل مردہ زندہ کرنے دی گل انہیں آپ کے گھٹنے پکڑ لے تو کہنے لگا سرکار اتنی بڑی گل آپ نے فرمایا مولوی چپ کر تے اکھاں کھول کہ میرے علی نہیں کہہ رہا اور سامنے سرکار چپا کر دے جو آرڈر ہو رہا سے اعلان کر رہے ہیں شاہ جمالی رحمت اللہ علیہ اللہ دے بہت بڑے ولی نے شاہ شریف والے پیر جڑا ہے نا پیر خانہ شاہ شریف والا آپ دا بیان میں سنے آپ فرمانے نے شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے کہ اس حکومت کی جو اب وہاں پر غالب ہے اس حکومت کے آنے سے پہلے مسلمانوں کے اندر یہ رواج تھا کہ جب حضور کی جالی مبارک مواجہ شریف کے سامنے جاتے تو پہلے جھک کر زمین کو بوسہ دیتے مسلمانوں سے طریقہ کار سی یہ 1923 24 25 سے اس سے پہلے کہ جب مواجہ شریف کے سامنے جاتے جھک کر اس مبارک زمین کو بوسہ دیتے پھر اٹھ کر صلاۃ و سلام پڑھتے تھے توجہ رکھو کہ حضرت فیض محمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک ہے نا اللہ کے ولی میں تے مدینہ پاک ہے کہ جس دروازے تو اندر داخل ہوئی تھے مواجہ شریف کے سامنے تو آپ اپنی عادت کے مطابق نہ اتنے جھک گئے کہ سرکار کی مبارک چوکھٹ کا بوسہ لینے لگے سرکار کی مبارک چوکھٹ کا بوسہ دینے لگے تو لوگوں نے آ کے لایا بابا جی اٹھو پر آپ نہ اٹھے آپ اس مبارک چوکھٹ کو چومتے رہے لوگوں نے ہلایا کہ بابا جی اٹھی آپ نہ اٹھے جب نہ اٹھے لوگ آ کے آدھا مجنون یہ کوئی دیوانہ ہے عشق جدید ہے یا سب تو جدا نہ راہ ویکھدا نہ کلا ویکھدا عشق نہیں بھاگے سارے ہکو دے نہ شاہ ویکھدا نہ گدا ویکھدا عشق قائل بلندی تے پسندیدہ نہیں کل چھڑدا بیرانے تے پسندیدہ نہیں کتے جاوے جھکا لے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا آپ نے فرمایا کہ لولا لنگڑا اپاہج چھٹ کو مردہ رکھ جتنی پالا مردہ زندہ ہویا او سچا وہ سلام اللہ علیہ شریف نے آپ نے گھٹنے پکڑے نے آکھا سرکار اتنی بڑی گل آپ نے فرمایا چپ کرو تے اکھاں کھولو میرے علی نہیں کہہ رہے ہو سامنے سرکار جمع کر دیں جو وہ آرڈر ہو رہا سی اعلان کر رہے ہیں آنے کی تاریخی واقعہ ہے کہ مرزا بچپن میں ساڑھے چوراسی کے خواجہ فقیر محمد احمد اللہ علیہ ساڑھے جدے امجد آپ کو نا بچپن میں سیالکوٹ میں آپ کی نگاہ کے سامنے گزریا اللہ کے ولی کی نگاہ دوہے مقصود کی تحریر پڑھ لیں آپ نے نام بابری شریف بابا خان عالم بابری شریف والے یہ سارے جتنے ساڑھے علماء ہیں نا نامور یہ سارے مرید کوٹی شریف
کوٹی شریف والے کو مرید نے بابلی شریف تھے، بابلی شریف والے خلیفہ نے چورا شریف تھے، تو بابا خان عالم بابلی شریف والے اس وقت موجود سن، ساڑھے چوراسی کے خواجہ فقیر محمد چوراسی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا خان عالم بابلی شریف والے نے آخیا بابا خان عالم اس منڈے اتنے ذرا نظر سے پاؤ، جب بابا خان عالم نے اتنے نظر پائی نا ایک تاریخی گل ہے انہوں کہہ آ گئے الٹی آ گئی، خواجہ فقیر محمد نے بابا خان عالم نے فرمایا کہ خان عالم رک جاؤ، یہ اندر بھی کانتے تھے باہر بھی کانتے، یہ اندر بھی کانتے تھے باہر بھی کانتے، سمجھ آئی تھی؟ جس کا جانوروں کو بھی پتا ہے، دیکھو نا بھائی یہ نسیم الریاض شرح شفائے قاضی ایاز، اس کے اندر غزوہ خیبر کے موقع پر جب مال غنیمت آیا تو ان میں ایک دراز گوش، یہ عرب ادمن کہتے ہیں دراز گوش، گدا مبارک مال غنیمت میں آیا، سرکار کا معجزہ، سرکار نے اس سے کلام فرمایا، سرکار نے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کی میرا نام ہے یزید بن شہاب، یزید بن شہاب، سرکار نے فرمایا آج سے تیرا نام ہے یافور، یافور، سرکار میں اگر تو چاہے تو تیری نسل کے آگے پڑھانے کا اہتمام کیا جائے، اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں، فرمایا تیری حاجت؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے آباء و اجداد میں 70 ایسے میرے آباء و اجداد میں جو میرے آباء و اجداد تھے ان میں سے ایسے گزرے ہیں کہ جن پر 70 انبیاء نے سواری کی تھی، 70 انبیاء کی سواری بننے والے گزرے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، میں چاہتا نہیں میری نسل آگے بڑھے، میری یہی خواہش ہے کہ آپ مجھ پر سواری کریں، تو میرے آقا نے اس یافور کو یہ اعزاز بخشا، حضور نے ان پر سواری فرمائی، حضور نے ان پر سواری فرمائی۔ اب یہ مسئلہ تو وہ ہے جس کا گدوں کو بھی پتا ہے، دراز گوشوں کو بھی پتا ہے، جانوروں کو بھی پتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین، اس بندے کو ابھی تک اس مسئلے کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ دلائل النبوہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ایک عرابی نے میرے آقا علیہ السلام کے سامنے گو لا کر رکھی، گو، تو سرکار نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دبو، دب عربی میں کہتے ہیں گو کو، سرکار نے اس سے کلام فرمایا، حضور نے فرمایا اے گو، فاجابہ الدب بلسان عربی مبین یسمعہ القوم جمیعا، تو گو نے عربی زبان میں سرکار کو جواب دیا، سرکار نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دبو، حضور نے فرمایا اے گو، فاجابہ الدب بلسان عربی مبین یسمعہ القوم جمیعا، تو گو نے سرکار کے سامنے فصیح و بلیغ عربی زبان میں جواب دیا جس کو وہاں پر موجود سب نے سنا، سب نے سنا، لبیک وسعدیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، قالا من تعبد یا تبود، حضور نے فرمایا گو کس کی عبادت کرتی ہے، اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے، قالا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عقابہ، سبحان اللہ، وہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان میں ہے، جس کا عرش آسمان میں ہے، جس کا عرش آسمان میں ہے۔ میری یہ پہلی گل یاد ہے نا کہ حضور معراج کی رات گئے کہ اس عرش نے بھی حضور کا دامن پکڑ لیا، سرکار نے حدیث پاک ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، وہ بندہ جو ذکر کرتا ہے جو نہیں کرتا ان کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ، مطلب کیا، ذکر کرنے والا زندہ ہے، نہ کرنے والا مردہ ہے۔
یا تبو، اے قوم تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ قال الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عقابہ. عرض کی یا رسول اللہ اس رب کی، آپ جو کیا کہو یا رسول اللہ اس یا رسول اللہ اس رب کی جس کا عرش آسمانوں میں ہے اور جس کی بادشاہی زمینوں میں ہے، اور سمندر کے اندر جس نے اپنی مخلوق کے لیے رستہ بنایا. وفی الجنۃ رحمتہ، جنت اس کی رحمت کا مظہر ہے. وفی النار عقابہ، دوزخ جہنم اس کے غضب کا مظہر ہے. قالا، یہ ہے توحید. قالا فمن انا یا تبوک. اب حضور نے گو سے پوچھا اے گو میرے بارے میں بتا میں کون ہوں. ساری بھائی اور نہیں کھاتے بھی چاہتا جہاں لکھو دولت چڑھا ایمان کی کھٹ جانا کہ کوئی چند بندے کر کے منہ تھکے دسو چاندہ بلا کی کھٹ جانا. جب جب تیرے جنو حضور صاحب پہنچ شہر مدینے اور چھٹ جانا، ادھر نارا رسالت کا لوڑا سی ادھر منگیرہ کا سینہ پھٹ جانا. ہاتھ چوکے ذرا فمن انا یا تبو. میں کون ہوں؟ قالا رسول رب العالمین خاتم النبیین. یا رسول اللہ رب العالمین کے رسول خاتم النبیین. خاتم النبیین لالا کو خاتم حضور اپنے مقام خاتم النبیین میں، مقام ابدیت میں، مقام نورانیت میں، مقام محبوبیت میں حضور لا شریک ہے. اس مقام پر کوئی حضور کا شریک نہیں. سبحان اللہ. وقد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. یا رسول اللہ دو نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا جنہیں تمہاری تصدیق کی تھی. یا رسول اللہ جنہیں تمہارا دامن چھٹیا وہ غرق ہو گیا، وہ غرق ہو گیا. پیاس کو حقیقت محمد کی پاک کوئی نہیں سکتا. حقیقت محمد کی حقیقت محمد کی حقیقت محمد کی حقیقت محمد کی پاک کوئی نہیں سکتا. اتنا چپ نگاہ ہے اللہ کوئی نہیں سکتا. ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر یہ راز مشکل دسا کوئی نہیں سکتا. لوگ ساتھ روکتے رہے مسجد نبوی وچ نہیں جانا، جانی انداز نہیں کرنا. میں کیا کرنے آسا کرے محمد کے سجدے کرے سو سجدہ رب کوئی حضور نے در تے جا کے کہتے رب نے فرمایا کہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوا. حقیقت محمد کی پاک کوئی نہیں سکتا. اتنا چکی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا. ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر یہ راز مشکل دسا کوئی نہیں سکتا. اساں درے محمد کے سجدے کرے سو ہیندا تو سر اساڈا چا کوئی نہیں سکتا. ہیندا تو سر اساڈا سرکار فرمائے خاتم النبیین کہ یہ بھی تاریخ وچ گل لکھی ہے. سیالکوٹ ڈپٹی کمشنر دے دفتر بھی نبوتاں تقسیم ہوئیاں. پوچھا بھی مسلمانوں میں تفریقہ کون پائے گا؟ تے جڑے لائناں دا مقدر بنیاں تسی جاندے ہو اتنی پاک جگہ تو انہاں دا نام نہیں لینا چاہیے. جنہاں نوں ڈپٹی کمشنر دے دفتر پہ جا کے نبوت ملی وہ خبیث ہور نے محمد عربی دے منن والے حقیقت محمد کی بات حقیقت محمد دی ہون تار ڈائریکٹ جڑ گئی. حقیقت محمد دی حقیقت محمد دی اونچی ساری حقیقت محمد دی بات کوئی نہیں سکتا. اتنا چپ جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا. ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر مشکل
دسا کوئی نہیں سکتا اسا ترے محمد تے سجدے کرے سو جو ہیندا تو سر اساڈا چا کوئی نہیں سکتا مذاہب کے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے مذاہب کے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے محبت دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا محبت دا جھگڑا محبت دا جھگڑا محبت دا جھگڑا محبت دا جھگڑا اگلی گل سنو بھائی یہ اللہ کا ولی ہی کہہ سکتے ہیں انا الحق انا اللہ علامن ہے سوکھا انا الحق انا اللہ علامن ہے سوکھا انا احمد تو ادا کوئی نہیں سکتا انا احمد تو یہ ہوں مطلب کی ہے کہ بڑے ولی ایسے ملن گے جنہ شیخ منصور انا الحق کا نعرہ لایا بڑے بڑے ولی ملن گے جنہ انا الحق کا نعرہ لایا پر کوئی ولی ایسا نہیں ملے گا جنہیں انا احمد کیا ہو انا محمد کیا کیوں با خدا دیوانہ با محمد ہوشیار اپنی بارگاہ میں دیوانگی چلتی ہے پر حضور دی بارگاہ میں دیوانگی نہیں چلتی کیوں ڈاڈے انیسو عمل حبت چیسن کہ بارگاہ اوئی بھی تھے اچھی بولے عمل چلے جان کے تھے ڈاڈے انیسو عمل حبت چیسن عمل حبت تھی کو بنا کوئی نہیں سکتا عمل حبت تھی کو بنا اچھی ساری عمل حبت تھی کو ڈول کے پھر واپس کسی نہیں لے کے دے رہے عمل حبت تھی کو بنا کوئی نہیں سکتا شریعت طریقت حقیقت دے کس سے شریعت طریقت حقیقت دے کس سے سوا معرفت دے ایسا کوئی نہیں سکتا سوا چار یار نبی مصطفیٰ دے یہ کسی نعرہ لے رہا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا اتقى من اصحابی میرے آقا نے فرمایا اللہ نے ازل میں لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا اللہ نے ازل میں لوگوں کے دلوں کو دیکھا اور سب دلوں سے بڑھ کر میرے صحابہ کے دلوں کو ستھرا پایا انہیں میرے لیے چن لیا سوا چار یار نبی مصطفیٰ دے خلافت کو ہرگز چھکا کوئی نہیں سکتا خلافت کو ہرگز چھکا کوئی نہیں سکتا کہ سنیا دا عقیدہ علی شیر حق علی شیر ہاتھ چوکے علی شیر علی شیر علی شیر علی شیر حق علی شیر حق علی شیر حق پیر مشکل کشا دے سوا جام کوثر پلا سوا جام کوثر یہ سارے دیو آؤ اتنا سر اڑیں گے سوا سر ڈتے ہاتھ اڑا کر سکتا سے آغاز و انجام پاک سیارم زبان ٹلی حق انا کوئی نہیں سکتا حقیقت محمد کی پاک کوئی نہیں سکتا جو چلتی دا ہے انا کوئی نہیں سکتا میرے آقا نے فرمایا نبوت و رسالت منقطع ہو چکی میرے بعد نہ کوئی نبی ہے میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ میرے بعد کوئی نبی ہے نہ میرے بعد کوئی رسول ہے راش کو گلہ تھے بڑیاں نے رسول آتے تھے اس کے رسول واپس کر کے آیا بس میں اختتام کرنے لگا آخری گل سن لگو اے میں ہر محفل بھی کہنا کہ اس گل وچ علماء امت وچ اختلاف حضور دا مقام ہے اور ذرا سن کے بھائی اللہ اللہ میرے آقا کا مقام یہ ہے اس گل میں علماء امت میں اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں مکہ مکرمہ افضل ہے بعض کہتے ہیں مدینہ منورہ افضل ہے بعض کہتے ہیں مکہ مکرمہ افضل ہے بعض کہتے ہیں مدینہ منورہ افضل ہے پر بل كل متفقون على ان المحل الذي دم عداه الشريف افضل من كل مكان الكعبة وغيرها اس بات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ پر پوری امت میں اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ حضور کی قبر انور کی وہ جگہ سرکار کی قبر انور کی وہ جگہ جو حضور کے وجود اکبر سے مست ہے جس ساری کہنا وہ جگہ مکہ سے بھی افضل ہے وہ جگہ مکہ سے بھی افضل ہے وہ جگہ مدینہ سے بھی افضل ہے وہ جگہ لوح سے بھی افضل ہے وہ جگہ قلم سے بھی افضل ہے وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے حتیٰ کہ حضور کی قبر پاک والی جگہ کعبہ سے بھی افضل ہے
سبحان اللہ. اور سکین قدرہ والے نے جڑے مرید نے جڑے دوست ابھی تک بیعت نہیں ہوئے انہاں دوستوں میں سنانی کو کیا ہے اگے اگے آ جاؤ کپڑا چادرہ پکڑ لو سرکار کلمہ شریف پڑھ کے پردے اٹھا رہے جنہاں دوستاں نے مرید ہونا ہے نسبت قائم کرنی ہے اے چادر اور کپڑے کو پکڑ لو سرکار کلمہ شریف پڑھ کے پردے اٹھا رہے بھئی سب دوست بیٹھ جاؤ اجے ملاقات بعد میں ہوئی بھئی تک کہنے والے دوستو آرام نہ ملاقات کرو برائے مہربانی اپنی جیب میں موبائل میں بڑا خاص خیال رکھو سائڈ تو سائڈ